بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک حالات اور واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے۔ رومی لوگ کہتے ہیں جب زندگی میں تنہا ہو جاؤ تو جان لو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے اور اسی لیے اس نے سب کو تم سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 224 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی شاعروں کے ساتھ لگے رہنے والے لوگ اپنے اخلاق، عادات و خصائل اور ابتدائی مزاج میں ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہیں نظر آتے ہیں۔ دونوں گروہوں کا فرق ایسا کھلا ہوا فرق ہے کہ ایک نظر دیکھ کر ہی آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور وہ کیسے۔ ایک طرف انتہائی سنجیدگی، تہذیب، شرافت، راست بازی اور خدا ترسی ہے، بات بات میں ذمہ داری کا احساس ہے، برتاؤ میں لوگوں کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے، معاملات میں کمال درجے کی دیانت و امانت ہے، اور زبان جب کھلتی ہے خیر ہی کے لیے کھلتی ہے، شر کا کلمہ کبھی اس سے ادا نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ ان لوگوں کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بلند اور پاکیزہ نصب العین ہے جس کی دھن میں یہ رات دن لگے ہوئے ہیں اور ان کی ساری زندگی ایک مقصد عظیم کے لیے وقف ہے۔ دوسری طرف حال یہ ہے کہ کہیں عشق بازی اور شراب نوشی کے مضامین بیان ہو رہے ہیں اور حاضرین اچھل اچھل کر ان پر داد دے رہے ہیں، کہیں کسی زن بازی کا یا کسی کی بہو بیٹی کا حسن موضوع سخن ہے اور سننے والے اس پر مزے لے رہے ہیں، کہیں جنسی مواصلت کی حقائق بیان ہو رہی ہے اور پورے مجمع پر شہوانیت کا بھوت مسلط ہے، کہیں ہزل بکا جا رہا ہے یا مسخرہ پن کی باتیں ہو رہی ہیں اور مجمع میں ہر طرف ٹھٹھے لگ رہے ہیں، کہیں کسی کا مذاق اور اس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے اور لوگ اس سے لطف لے رہے ہیں، کہیں کسی کی بے جا تعریف ہو رہی ہے اور اس پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں، اور کہیں کسی کے خلاف نفرت، عداوت اور انتقام کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں اور سننے والوں کے دلوں میں ان سے آگ سی لگی جاتی ہے۔ ان مجلسوں میں شاعروں کے کلام سننے کے لیے جو ٹھٹھے کے ٹھٹھے لگتے ہیں اور بڑے بڑے شاعروں کے پیچھے جو لوگ لگے پھرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ اخلاق کی بندشوں سے آزاد، جذبات و خواہشات کی رو میں بہنے والے اور لطف و لذت کے پرستار نیم حیوان قسم کے لوگ ہیں، جن کے ذہن کو کبھی یہ خیال چھو بھی نہیں گیا کہ دنیا میں انسان کے لیے زندگی کا کوئی بلند تر مقصد و نصب العین بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں گروہوں کا کھلا کھلا فرق و امتیاز اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو وہ اندھا ہے، اور اگر سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی محض حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایمان نگل کر یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گرد جمع ہونے والے اسی قبیل کے لوگ ہیں جیسے شعراء اور ان کے پیچھے لگے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جھوٹ بولنے میں بے حیائی کی ساری حدیں پار کر گیا ہے۔ آیت نمبر 225، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ اس کی تفسیر ہے یعنی کوئی ایک متعین راہ نہیں ہے جس پر وہ سوچتے اور اپنی قوت گویائی صرف کرتے ہوں، بلکہ ان کا تو سن فکر ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا ہے اور جذبات یا خواہشات و اغراض کی ہر نئی روح
ان کی زبان سے ایک نیا مضمون ادا کراتی ہیں، جسے سوچنے اور بیان کرنے میں اس بات کا کوئی لحاظ سرے سے ہوتا ہی نہیں کہ یہ بات حق اور صدق بھی ہے۔ کبھی ایک لہر اٹھی تو حکمت و موعظت کی باتیں ہونے لگی، اور کبھی دوسری لہر آئی تو اسی زبان سے انتہائی گندے سفلی جذبات کا ترشح شروع ہو گیا۔ کبھی کسی سے خوش ہوئے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا، اور کبھی بگڑ بیٹھے تو اسی کو تخت الثری میں جا گرایا۔ ایک بخیل کو حاتم اور ایک بزدل کو رستم و اسفندیار پر فضیلت دینے میں انہیں ذرا تامل نہیں ہوتا۔ اگر اس سے کوئی غرض وابستہ ہو، اس کے برعکس کسی سے رنج پہنچ جائے تو اس کی پاک زندگی پر دھبا لگانے اور اس کی عزت پر خاک پھینکنے میں، بلکہ اس کے نسب پر تان کرنے میں بھی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی۔ خدا پرستی اور دوہریت، مادہ پرستی اور روحانیت، حسن اخلاق اور بد اخلاقی، پاکیزگی اور گندگی، سنجیدگی اور ہزل، قصیدہ اور ہجو، سب کچھ ایک ہی شاعر کے کلام میں آپ کو پہلو بے پہلو مل جائے گا۔ شعراء کی ان معروف خصوصیات سے جو شخص واقف ہو، اس کے دماغ میں آخر یہ بے تکی بات کیسے اتر سکتی ہے کہ اس قرآن کے لانے والے پر شاعری کی تہمت رکھی جائے، جس کی تقریر جچی تلی، جس کی بات دو ٹوک، جس کی راہ بالکل واضح اور متعین ہے، اور جس نے حق اور راستی اور بھلائی کی دعوت سے ہٹ کر کبھی ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کی تو شاعری کے ساتھ سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، سورہ یاسین آیت نمبر 69، یعنی ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا ہے، نہ یہ اس کے کرنے کا کام ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے، وہ سب اسے جانتے تھے۔ معتبر روایات میں آیا ہے کہ کوئی شعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا یاد نہ تھا۔ دوران گفتگو میں کبھی کسی شاعر کو کوئی اچھا شعر زبان مبارک پر آتا بھی تو غیر موزوں پڑ جاتے تھے، یا اس میں الفاظ کا الٹ پھیر ہو جاتا تھا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر کا مصرع یوں نقل کیا کفا بالاسلام و شیب للمرء ناحیہ۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصل مصرع یوں ہے کفا الشیب والاسلام للمرء ناحیہ۔ ایک مرتبہ عباس بن مرداس سلمی سے آپ نے پوچھا کیا تم ہی نے یہ شعر کہا ہے؟ اتجعل نہبی و نہب العبید و بین الاکرہ و عینی۔ انہوں نے عرض کیا آخری فقرہ یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے بین اوعیت والاکرہ۔ آپ نے فرمایا معنی میں تو دونوں یکساں ہیں۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اشعار بھی اپنی تقریروں میں استعمال فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا شعر سے بڑھ کر آپ کو کسی چیز سے نفرت نہ تھی، البتہ کبھی کبھار بنی قیس کے شاعر کا ایک شعر پڑھتے تھے، مگر اول کو آخر اور آخر کو اول پڑھ جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں نہیں بلکہ یوں ہے، تو آپ فرماتے کہ بھائی میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر گوئی میرے کرنے کا کام ہے۔ جس قسم کے مضامین سے عرب کی شاعری لبریز تھی، وہ یا تو شہوانیت اور عشق بازی کے مضامین تھے، یا شراب نوشی کے، یا قبائلی منافرت اور جنگ و جدل کے، یا نسلی فخر و غرور کے۔ نیکی اور بھلائی کی باتیں ان میں بہت ہی کم پائی جاتی تھی۔ پھر جھوٹ، مبالغہ، بہتان، ہجو، بے جا تعریف، ڈینگیں، تان، پھپتیاں اور مشرکانہ خرافات تو اس شاعری کے رگ رگ میں پیوست تھی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے اس شاعری کے متعلق یہ تھی کہ تم میں سے کسی شخص کا قول پیپ سے بھر جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے۔ تاہم جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی تھی آپ اس کی داد بھی دیتے تھے، اور آپ کا ارشاد تھا کہ بعض اشعار حکیمانہ بھی ہوتے ہیں۔ امیہ بن ابی سلط کا کلام سن کر آپ نے فرمایا
آمن شعرو کفر قلب، یعنی اس کا شعر مومن ہے مگر اس کا دل کافر ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے 100 کے قریب عمدہ عمدہ اشعار آپ کو سنائے اور آپ فرماتے گئے اور سناؤ اور سناؤ۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 226 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔